سبحان اللہ سبحان اللہ. بھوکا شیر دیکھنا ہو تو جنگل میں جا کے دیکھو، اور بھوکا حسینی دیکھنا ہو تو کربلا میں جا کے دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی دیر جو آرزو ہوگی اسے تکمیل کر دوں گا، تیرے اشکوں کا ہر قطرہ کرن کی جھیل کر دوں گا، تیری عظمت کا بیاں قرآن میں تفسیر کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے کو اے حبیب، تیرے دشمن کے چہرے کو میں نیل و نیل کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے نقشے کفے پاک و نور کی قندیل کر دوں گا. تیرے چلوں کے آگے ہم سرے جبریل کر دوں گا. سبحان اور اللہ تو چاہے گا تو قبلہ بھی وہی تبدیل کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں ہی تبدیل کر دوں گا. اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اپنی حاضری کو یقینی بنائے. بلندی اسی کتنی ہے، ہر ایک پرواز سے پوچھا، ہر ایک تخلیق سے پوچھا، ہر ایک اعجاز سے پوچھا، ہر ایک انجام سے پوچھا، ہر ایک آغاز سے پوچھا، حسینوں کی مجالی سے، ہر ایک ممتاز سے پوچھا، ارے اسے بھیجا جو دنیا میں خدا نے ناز سے پوچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتا جبریل زلفوں کا کوئی ایک بال کیسا ہے، بتا میکائیل یہ خط و خال کیسا ہے، بتا اسرافیل رحمتوں کی شال کیسا ہے، اور اسرائیل تو کا میلاد کا یہ سال کیسا ہے. بتا جلدی تیرا اب حال کیسا ہے، بتا کعبے کی عزت اور یہ استقبال کیسا ہے. حلیمہ تیرے آنگن میں چلتا وہ نور کا چال کیسا ہے. حلیمہ تیری لاٹھی کا استقبال کیسا ہے. اور اے خوش نصیب امت تو کر کہ تیرا لجپال کیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ کیا بتائیں گے جن کے سارے عقائد کسی گندے نالے میں پڑے ہو. بتایا تو بریلی کے تاجدار سرکار اعلی حضرت نے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز بلند و شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ وبارک وسلم. ایک منٹ کے لیے آپ کے توجہ چاہتے ہیں اور 5 منٹ کے گفتگو کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا. 1 منٹ کے لیے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور محبت سے پکارے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آل رسول بھی تشریف فرما ہے، اور اس محلے کی شان بان حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین اتاری صاحب اللہ تشریف فرما. جب تک یہاں موجود ہیں ضیاء الدین اتاری، زندہ باد رہے گا مسلک اعلیٰ حضرت سے جگ پتاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پھیلے گی نہیں وہابیت کی بیماری، کیونکہ یہ عالم جو ہے یہ سرکاری نہیں ہے، یہ درباری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک کہ رہیں گے مسلک اعلیٰ حضرت سے سمجھوتا اور سودا نہیں. سبحان اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مکہ چھوڑا تو امام حسین نے مدینہ چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آل حسین ہے. یہاں پر صرف ایک بات کر کے میں پلٹوں گا اپنے موضوع پہ. مصطفیٰ جان رحمت نے مکہ چھوڑا، بہت جب ظلم ہوا مکہ چھوڑا، اور امام حسین پہ ظلم ہوا تو مدینہ چھوڑا. سبحان اللہ. کیا مطلب کہ نانا نے مکہ چھوڑا تو نواسے نے مدینہ چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نانا نے مکہ چھوڑا تھا تو نواسے نے مدینہ چھوڑا تھا.
مگر فرق یہ ہے کہ نانا نے مکہ چھوڑا تھا اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور حسین نے مدینہ چھوڑا تو اسلام کو بچانے کے لیے۔ نانا بھی لاجواب ہے اور بچانے والے کا واقعہ بھی لاجواب ہے، مصطفیٰ بھی لاجواب ہے، حسین بھی لاجواب۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں اب سنجیدہ ہو جاؤ۔ سنجیدگی کے ساتھ جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اس کو شامل کرو۔ میں نے کہا کہ حقوق اولاد پر حقوق والدین کانفرنس بہت ہو چکے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو باپ اسی جنت کے دروازے کا نام ہے، باپ اسی جنت کے دروازے کا نام ہے، لیکن ماں باپ کے ذمے بھی کچھ کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں باپ کے ذمے بھی کچھ کام ہے، اور جو دیا کام اس کا نام مذہب اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو دیا کام اس کا نام مذہب اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اگر آپ شادی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، نکاح کرنے کا، سنیے گا، آپ کا مزاج بن گیا کہ ہم کو نکاح کرنا ہے، تو یہ نکاح جب کرے گا بیوی سے ملاقات ہوگی، اولاد ہوگی، نسلیں چلے گی، یہی ہے نا؟ تو ابھی اولاد ہوئی نہیں ہے، ابھی نکاح ہوئی نہیں ہے، ابھی بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، دل میں خواہش ہوئی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اولاد کا تیرے اوپر حق جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ تم شادی کرو تو لڑکی کو دیکھو کہ لڑکی نماز پڑھنے والی ہے یا ناچنے والی ہے۔ ناچنے والی ہے تو اسے لات مار کے گرانے کر دو، اور نماز پڑھنے والی ہے تو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہلا حق اولاد کا۔ دوسرا حق، آپ نے ایسا کیا کہ نہیں کیا سوچئے گا، بعد میں کہیے گا کہ لڑکا بگڑ گیا۔ غور کیجئے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب ماں کے شکم میں بچہ ہو، پیٹ میں، تو اس کو زندہ رکھا جائے، زندہ رکھا جائے۔ بہت سارے لوگ پتہ کر لیتے ہیں کہ کیا ہے، من کا ہے تو رکھ لیا جائے ورنہ مار دیا جائے۔ زندہ رکھنے کا ایک اور بھی ہے کہ اولادیں بہت ساری ہو گئی ہے، بے توجہی آپ نے برت دی کہ بچ گئی اولاد تب بھی ٹھیک ہے، بیوی بچ گئی تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بچی تب بھی ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام نے آپ کے اوپر آپ کی اولاد کا یہ حق رکھا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں آ جائے تو اسے زندہ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ زندگی دینے والا اللہ ہے مگر ذریعہ آپ کو بنایا ہے۔ اگر بیمار ہو جائے تو اسے مکمل علاج کروایا جائے، اگر وہ کمزور ہے تو اسے آرام کا موقع دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب وہ پیدا ہو جائے، دنیا میں آ جائے، تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق ہے، اولاد کا حق ہے۔ اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی کوئی پتہ نہیں، دلوا دیں گے 4 دن کے بعد۔ اگر بیٹا آپ کو 4 دن کے بعد کھانے دے گا تو کیا ہوگا؟ اور کیجئے، بعد میں کہیے گا کہ بیٹے کا ظلم ہو رہا ہے، اور کیجئے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اذان کان میں دے، یہ اولاد کا حق ہے، اور اس کا عقیقہ کرو، یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیقہ کروائے، ابھی کتنے لوگوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، حالانکہ بہت جھمکا اور ٹیکا اور کنگن، بہت زیورات بیوی کے لیے اور جناب والا اپنے لیے سب نے جمع کر لیا، لیکن عقیقہ جو بچے کو بلائے زمینی اور آسمانی سے بچانے والا ہے، اس سے بچہ بہت دور نہ۔ سبحان
اللہ سبحان اللہ کسی موقع سے کروا دیں گے غیر ضروری سمجھ کے، یہ اولاد کا حق ہے، عقیقہ کروا دیا جائے تو عقیقے کی وجہ سے بچے کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچاتا ہے اور فتنے اور بھلا سے بچاتا ہے اور اسے نیک سیرت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حق ہے اولاد کا۔ اور آگے بڑھیے، ختنہ کروانا بھی اولاد کا حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب خانہ جو یہ اپنا حق پورا کر رہے ہیں کہ اولاد کا حق ادا کرنا ہے کہ اس کا ختنہ کروایا جائے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور بچے کو صحیح تعلیم دینا، بچے کو دین کی پہچان کروانا، بچے کو قرآن پڑھانا، بچے کو حدیث پڑھانا، بچے کو ولی کا غلام بنانا، بچے کو علی کا دیوانہ بنانا، بچے کو صحابہ کا وفادار بنانا، یہ حق ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے، یہ حق ہے وہ ادا کرے۔ اور آگے اچھی تعلیم و تربیت دی جائے، یہ اولاد کا حق ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، علماء کرام کی موجودگی میں اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، میں کسی موقع سے بتاؤں گا، وقت کم ہے، اتنا جان لیجئے، یہ اگر حقوق ماں اور باپ مل کر ادا کرے تو کسی ماں باپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حضرت قوم کو بتائیے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ قوم مسلم کا بچہ اگر اس کا حق آپ نے ادا کیا تو وہ کہے گا کہ میں بھوک سے تڑپ کے مر جانا گوارا کروں گا، لیکن ماں باپ کو بھوکا نہیں رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی بھی ذمہ داری ادا کرے، اور میں بچوں سے کہوں گا کہ ماں باپ کے وفادار بن کے رہیے۔ کسی وجہ سے اگر آپ کا حق ادا نہیں بھی ہوا ہو، صبر کیجئے، صبر کا پیغام کربلا سے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صبر کیجئے اور ماں باپ کا عزت و احترام دیجئے، اس لیے اس زمین کے اوپر باپ سے بڑا کوئی دوست نہیں، باپ سے بڑا کوئی وفادار نہیں، باپ سے بڑا کوئی اچھا نہیں۔ اس لیے اگر ماں اور باپ اگر آپ کے ساتھ راضی ہیں تو رب کا فیضان بھی برستا رہے گا، آپ کے گھر میں انقلاب ہوتا رہے گا اور آپ کا گھرانہ خوشگوار ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ منہ لانے سے چشم فائدہ، روشنی کافی ہے، کچھ اثر کرے، پھر کسی موقع سے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔